جناب ابو بکر صدیق اپنے ارادہ کر لیا تجارت بھی چھوڑ دوں گا، گھر بار بھی چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا اور میں چھوڑ کے وہاں جاؤں گا جہاں میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر سکوں۔ جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ نکل پڑے۔ اب نکلے تو راستے میں ایک مقام ہے رک الغمات۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں اسی مارکیٹ کا ایک ماہر تاجر مل گیا، اس کا نام تھا ابن داغینہ۔ ابن داغینہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر دیکھا تو اس نے آپ سے سوال کیا، این ترید، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اخرجنی قومی، میری قوم چاہتی ہے کہ میں نکل جاؤں لہٰذا میں نکل رہا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، کہاں نکلنے لگے؟ کہا، ارید ان اسیح فی الارض وعبد ربی، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں زمین میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ جہاں میں اپنے رب کی کھل کے عبادت کر سکوں۔ ابن داغینہ نے کہا، فإن مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے تاجر کو نہ تو جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو جانے دینا چاہیے، کہ آپ جیسا جو بزنس مین ہے اگر اس بزنس کمیونٹی سے نکل گیا، اس بزنس کی مارکیٹ کے ہب سے نکل گیا تو یہاں تو لاس ہو جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی خاموش ہی تھے تو وہ کہنے لگا، آپ کوئی معمولی تاجر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، تکسب المعدومہ، آپ ایسے تاجر ہیں کہ اس معاشرے میں آنے والا ہر فرد یہ سوچ کے آتا ہے کہ جس کمیونٹی کے میں پاس جا رہا ہوں وہاں کے تاجر اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کماتے ہیں۔ اے صدیق، آپ تو ایسے تاجر ہیں کہ قوم کا بوجھ اپنے کندھے پر ڈال لیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جناب قوم کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے کب قربانی دینی ہے؟ ساری قربانی قوم ہی دے گی، پہلے قربانی خود دیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے اپنا مال سب سے پہلے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، قبولیت کی، عاجزی کے پیکر بنتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں اور امت پر رحم کا یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ حضور فرمایا، ارحموا بامتی، ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم جس کے سینے میں رب نے ڈالا وہ ابو بکر ہے۔ قرآن نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹربیوٹ کیا، اور ایسے انداز میں ٹربیوٹ کیا کہ قرآن کہتا ہے، ما لأحد عنده، کہ وہ ایسا ہے اللہ کی مخلوق کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے سب پر احسان ہے، لیکن اس پر کسی کا احسان باقی نہیں رہتا، اور اس کی کیفیات یہ ہے، کیفیات کی عروج یہ ہے کہ وہ اتنا کچھ دیتا ہے تو رب تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ جب صدیق اکبر اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں تو پیغام آتا ہے، رسول پوچھئے صدیق اللہ کی مخلوق کو سب کچھ دے کے خود بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ 3 دفعہ یہ سوال کیا جناب جبرائیل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انا راضی، انا راضی، انا راضی، میں راضی۔ رب پوچھ رہا ہے، بندے تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اقبال یہاں چھلک پڑا، اس نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے صدیق، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، عطاؤں کی بھی انتہا کر دیں گے، وفاؤں کی بھی انتہا کر دیں گے۔